نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسول النبي الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ اور سلام کے بعد انتہائی احترام کے لائق عزت مآب جناب حضرت مولانا سید شاہ الحق صاحب قادری مدد العالی، بہت ہی محترم ممتاز سیرت نگار دانشور جناب قطب الدین صاحب عزیز، انتہائی احترام کے لائق جناب ڈاکٹر اختر سعید صاحب، محترم برادر عزیز جناب افتخار غزالی صاحب، عزت مآب جناب الحاج حاجی محمد حنیف طیب صاحب، اور بڑے ہی احترام کے لائق مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھیوں بھائیوں، آج کی یہ تقریب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نور جب بھی کیا جائے اور جہاں بھی کیا جائے، جس وزن میں کیا جائے، جس انداز میں کیا جائے، وہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ جب یہ نام نامی زبانوں پر آتا ہے اور ہم اپنی زبانوں پر اس نام کو لے آتے ہیں تو گویا لہجوں میں مٹھاس گھل جاتی ہے، اور جب نام ہماری سماعتوں میں اترتا ہے تو یوں جانیے کہ گویا روحوں پر کیف اور مستی اور سرکاری کی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس نام کی برکت سے زمان و مکان کے گوشہ گوشہ اور لہجہ لہجہ پر انوار کی برسات برس آتی ہے۔ برادران عزیز، آپ کی تعریف کوئی کیسے بھی کرے اور اپنے بیان و کلام کی انتہا کو ملے، پھر بھی وہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر پاتا، اور شاید نہیں یقیناً صحابی رسول جناب حسان ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سیرت نگاروں اور تمام مدحانوں کی عاجزی کے اعتراف کا اعلان فرمایا تھا جب انہوں نے یوں کہا تھا کہ ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے مقالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب ان کا نام نامی میرے مقالے میں آیا ہے تو اس نام کی برکت سے میرا مقالہ اور میرا کلام محترم ہو گیا۔ برادران اسلام، انسپائر تحریک کراچی ڈویژن کے دوست لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ بزم محبت اور مجلس علمی قائم کروائی، اور ایسی ایسی اہل علم اور اہل صاحبان دانش و بصیرت کو یہاں دعوت دی ہے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ یقین جانیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں عصری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں کے حوالے سے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات نور کی روشنی میں اپنی مسائل حیات کا حل تلاش کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور میں چاہوں گا یہ سلسلہ جاری رہے، محافل نعت ہو یا مدحیہ قصائد خوانی کا سلسلہ ہو یا پھر ذکری حوالوں سے اس طرح کی میلاد کی محافل ہوں کہ جن میں ہم اپنی ضرورتوں، اپنے مسائل، اپنی دشواری کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات
نفس میں دیکھ کر کے اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں. یہ سارے کے سارے اہم تعارف کی باتیں ہیں. برادران اسلام، چند سالیں میں آپ کی اور دوں گا اپنے عنوان پر جانے سے پہلے کہ مصطفی معاشرہ اہل حاضر کی ضرورت ہے کہ آپ جانیں گے، آپ جاننا چاہیں گے کہ میلاد النبی کانفرنس میں یہ اس طرح کی عنوانات پر گفتگو کروائی جا رہی ہے، مصطفی تحریک کی کون سی طرح چل رہی ہے. برادران ذیشان، میرے خیال میں نہیں، بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں، اہل محبت کی کلام کی روشنی میں میلاد کا دن تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا دن ہے. اس لیے کہ اس دن کو نسبت ہے انسانوں میں سے سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ انسان. اس لیے جب ہم ذکر میلاد کرتے ہیں تو دراصل ہم پوری دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کی ایک برہان اور دلیل پیش کرتے ہیں. جب ہم ذکر میلاد کرتے ہیں تو عقلی حوالوں سے، دانش کے حوالوں سے، سوچ کے حوالوں سے، لاجک اور منطق کے حوالوں سے ہم پوری دنیا انسانیت کے سامنے ہم اسلام کی حقانیت کی ایک کامل اور مکمل دلیل پیش کرتے ہیں. اور اس بات پر میری دلیل یہ ہے کہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو آپ کی 40 سال کی عمر میں ہوئی. آپ کا اعلان نبوت تو اس وقت کیا گیا جبکہ جہاں والے آپ کی زندگی کی 40 روشن بہاریں اپنی نگاہوں کے سامنے مہکتی ہوئی دیکھ چکے تھے. اس وقت کو کوئی کہہ سکتا تھا اور لوگوں نے کہا بھی. حضرات اہل علم تشریف فرما اس وقت کے ناقدین نے بھی کہا اور اس دور کے نان مسلم مستشرق یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو گہرائی ہے، آپ کے کلام میں جو اثر آفرینی ہے، اور آپ کے امی ہونے کے باوجود جو اس قدر عالی شان قرآن حکیم آپ نے پیش فرمایا ہے، تو ہونا ہو کوئی انہیں سکھا گیا ہے، کوئی انہیں بتا گیا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، کسی نے پڑھا دیا ہے. مگر 40 سال کے بعد تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ چھپکے سے، چوری سے، کسی اور نے، کسی محفل میں، کسی اور جگہ پر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو، کوئی بات بتا دی ہو. اگر ہم میلاد کا دن پیش کرتے ہیں، ہم میلاد کے واقعات پیش کرتے ہیں کہ جب 1000 سال کی جلتی ہوئی آگ بجھ رہی ہے، جب بادشاہوں کے محلات میں گندنا جاری ہو رہا اور بادشاہوں کے محلات کے کنرے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، اور جب وہ جھوٹے رب جو لوگوں سے حقوں کا خراج وصول کیا کرتے تھے، وہ جھوٹے بت خود منہ کے بل گر رہے تھے. اور پھر ہم میلاد کا دن پیش کرتے ہیں کہ جب ایک سلیبہ نامی لونڈی کو آزادی مل رہی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بہاریں آ رہی ہیں اور اس کی مجبوریاں، اس کی محرومیاں وہ خوشحالیوں میں بدل رہی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی کتاب کا اعلان نہیں فرما رہے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرما رہے، ابھی آپ کی تعلیمات کا اظہار نہیں ہو رہا، ابھی آپ اپنی رضائی والدہ کی گود میں دودھ نوشے جہاں فرما رہے ہیں. ایک طرف کا دودھ پیتے ہیں اور دوسری جانب کا چھوڑ دیتے ہیں کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے رضائی بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذکر میلاد اصل میں اسلام کی حقانیت کی دلیل بن جاتی ہے. تو اس وقت کون آیا تھا دکھانے کے لیے؟ اس وقت کون آیا تھا بتانے کے لیے؟ اس وقت کون آیا یہ ترتیب سمجھانے کے لیے؟ یہ خدائی کے احترام تھا کہ جہاں والوں پر آپ کی آمد پر ہی آپ کی برتری کر دی جائے تاکہ تا قیامت انسان جو ہے وہ ان کی عظمت کا سکہ انسانوں کے لوح پر نقش ہو جائے. اور میں یہ اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ آتش کا ایک فارض نہیں ہوتا تھا، نفرت اور تعصب کا خاتمہ کر دیا گیا. دراصل یہ بادشاہوں کے محلات اور نہیں گرے تھے اور خود فیصلے میں نہیں پڑے تھے. وہ جو ڈاکٹر سعید صاحب بڑی شروفت کے ساتھ فرما رہے تھے کہ انسان کو انسانیت کی عظمت سے آگاہ کیا گیا اور انسانیت کو غلامی سے نجات دی گئی تھی. یہاں میں کہوں گا کہ ان بتوں کا گر جانا دراصل جبر اور ظلم اور استحصالی دو بتوں کے خاتمے کی نوید تھی.
اور پھر میں یہ کہوں گا کہ سبیبہ لودھی آزاد نہیں ہو رہی تھی. آج عورت کے نام پر عورت کو گمراہ کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی اپنا اعلان نبوت نہ فرمایا تھا. ابھی تو اس جہان کی دھرتی نے آپ کے قدموں کو چوما تھا. ابھی تو فضاؤں میں آپ کے چہرے کی محض جلیاں گزری تھی. اور ہوا کیا تھا کہ ایک لونڈی کو آزادی مل گئی تھی. ابو لہب نے اپنی لونڈی کو اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا. میں اس کو تین معنی میں لیتا ہوں کہ آپ کے آتے ہی گویا ایک عورت آزاد ہو رہی تھی. اور ایک عورت نہیں، ہمارے نزدیک جدید مغربی فکر کے زیر اثر عورت محض عورت نہیں بلکہ عورت انسان بھی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایک انسان کو آزادی مل گئی. گویا آپ کے میلاد کا ذکر کر کے ہم ان ساری باتوں کا اظہار کرتے ہیں اور جہان والوں کے سامنے انسان کی، اسلام کی عظمت اور صداقت کی دلیل پیش کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اب میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ معاشرہ اور فرد یہ آپس میں لازم و ملزوم ہوا کرتے ہیں. انسان مدنی طرح واقع ہوا ہے. معاشرتی ضرورتیں ہیں، خاندانی ضرورتیں ہیں. دوسرے انسانوں سے وہ ملتا ہے، بچھڑتا ہے، تعاون دیتا ہے. تو وہ معاشرے جن میں صالح اور نیک اور اچھے انسانوں کی پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے حسین ہو جاتے ہیں. اور جن معاشروں میں گمراہ، بدراہ اور بدنیت اور بدکار اور ظالم اور فاجر لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے ان معاشروں کا چہرہ مغلوب ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی وہی میرے عنوان گفتگو میں میری مدد فرمائے گی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اس ذات کریم میں تمہارے لیے ایک حسین اسوہ ہے. اس وجود کریم میں تمہارے لیے ایک لائق محبت، ایک لائق اطاعت، ایک لائق تقلید حسین نمونہ ہے. اب جو اس سے چل پڑے گا وہ خود حسین بن جائے. ہر فرد کے لیے نمونہ کمال وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں اپنی بات کو سمیٹوں کہ اس مجلس میں آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہیں جناب الدین عزیز صاحب اور جناب سید شاہ داؤد صاحب کے دل کے تاروں کو چھیڑ جانے والی باتوں کی. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کے لیے نہیں، مجھے کہنے دیجیے کہ ہر انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کے لیے سرکار کی ذات میں نمونہ ہے. ہر انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کے لیے سرکار کی ذات نمونہ کمال ہے. اور پھر زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں اور زندگی کے جتنے شعبوں میں انسان کام کرتا ہے ان سارے انسانوں کے لیے سرکار کی ذات نمونہ کمال ہے. گویا ایک فرد کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کمال اور آئیڈیل ہے تو پھر ہر انسان کو اپنی اصلاح ذات کے لیے، اپنی تکمیل ذات کے لیے اس ذات کی اطاعت کرنا واجب ہے. اور اگر ہر ایک فرد کے لیے وہ آئیڈیل ہے تو پھر معاشروں کے لیے، پھر تہذیبوں کے لیے، پھر تمدنوں کے لیے وہ مدنی سوسائٹی اور وہ مصطفی معاشرہ لائق اطاعت ہے کہ جو معاشرہ آپ آقا مولا محمد